رکوع میں سر جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے، پیٹھ اور گردن برابر رہے، ہتھیلی گھٹنوں کی ہڈی پر رکھیں اور ہاتھ کے پنجوں سے گھٹنوں کو اس طرح پکڑ لیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہو، اور اگر امام ہو تو بلند آواز سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، اور مقتدی اور تنہا پڑھنے والے ربنا لک الحمد حمدن کثیرن مبارکن فی کہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکیں اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر پیشانی زمین پر رکھیں، اور اس طرح کہ پیشانی اور سجدگاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے، یعنی بیچ میں نہ رہے، اور عورتیں اس طرح سجدہ کریں کہ پیٹ کو ران سے ملائے رکھیں، گھٹنے اور ہتھیلی پاؤں کی انگلیوں کا کچھ نہ کچھ حصہ زمین پر ٹیکا جائے، پھر کم سے کم 3 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ و بحمدی پڑھے، جس کا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں اور جلسے میں مفترش بیٹھے، یعنی اپنے بائیں پاؤں لیفٹ لیگ کو بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دائیں پیر رائٹ لیگ کو اس طرح کھڑا کرے کہ پیر کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنے کے قریب رانوں پر رکھے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں۔ پھر یہ دعا پڑھے، رب اغفر لی ورحمنی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے کی طرح دوسرا سجدہ بھی کرے۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر جلسہ استراحت کرے اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دوسری رکعت کے شروع میں دعائے افتتاح نہ پڑھے، بلکہ طاؤس اور سورہ فاتحہ ماہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھے اور کوئی قرآن کی سورت پڑھے۔ اس کے بعد رکوع کریں اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اعتدال میں رک کر ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر میں پڑھی تھی، اور اسی کو بہقی نے روایت کی ہے۔ دعائے قنوت کا پڑھنا سنت اباظ میں سے ہے، جس کو ترک کرنے پر یا چھوٹ جانے پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق امام دعائے قنوت بلند آواز سے پڑھے، مقتدی امام کے پیچھے آمین کہیں، لیکن فَإِنَّكَ تَغْزِي سے علامہ خضاعت تک مقتدی اور امام دونوں آہستہ پڑھے۔ دعائے قنوت کے الفاظ یہ ہیں: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقینی شر ما قضیت فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تبارک ربنا وتعالیت فلک الحمد علی ما قضیت واستغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعائے قنوت ختم ہونے کے بعد منہ پر ہاتھ نہ پھیرے، بلکہ ہاتھ چھوڑ کر سجدے میں چلا جائے۔ دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد تشہد کے لیے توریک کی حالت میں بیٹھنا سنت ہے۔ تشہد میں توریک کی حالت میں بیٹھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر گھٹنوں سے قریب رکھیں، بائیں ہاتھ لیفٹ ہینڈ کی انگلیاں کھلی اور آپس میں ملی ہوئی قبلہ رخ ہو، سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ کی انگلیاں سوائے کلمے کی انگلی کے اس طرح بند کی جائے کہ انگوٹھا کلمے کی انگلی کے نیچے اور ہتھیلی کے بازو لگا ہوا ہو اور کلمے کی انگلی کھلی ہوئی ہو۔ جب تشہد میں الا اللہ پر پہنچے تو کلمے کی انگلی اٹھانا مستحب ہے اور اس انگلی کو اسی حالت میں سلام تک قائم رکھنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ ہرگز اسے حرکت نہ دے۔ تشہد کے بعد درود کا پڑھنا نماز کے ارکان و فرائض میں سے ہے۔ کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، لیکن درود ابراہیم کا پڑھنا مسنون ہے۔ تشہد میں بیٹھنے کے بعد یہ پڑھے: التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ درود ابراہیم یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا افضل اور مسنون ہے، اور دعائے معصورہ یہ ہے:
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم وأعوذ بك من الفتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من الفتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ دعائے معصورہ ختم ہونے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے ارادے سے پہلے سلام دائیں جانب پھیرنا نماز کے ارکان و فرائض میں سے ہے، اور دوسرا سلام بائیں طرف پھیرنا مسنون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں جو مصلی اور فرشتے ہیں ان کی نیت کرنی چاہیے، اور مقتدی کو چاہیے کہ امام دونوں سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرے۔ نماز ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ پڑھنا اور دعا کرنا مسنون ہے۔ محترم سامعین، یہ تھا نماز فجر فرض کا طریقہ۔ اب آئیے سامعین نماز فجر کی سنت موقدہ نماز کے بارے میں مختصر معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نماز فجر سنت کی نیت: نویت اصلی سنت الفجر رکعتین ادان مستقبلا للکعبۃ للہ تعالی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سنت نماز اسی طرح پڑھے جس طرح فرض نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھنی چاہیے۔ محترم سامعین، میں نے کوشش کی کہ فقہ شافعی کے مطابق نماز فجر فرض اور سنت کے بارے میں مفید و جامع معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ اس اخیر کی کوشش کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی اور بھول چوک ہو تو اللہ اپنی رحمت سے عفو درگزر فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط نماز ظہر کے بارے میں ہوگی۔ جب تک کے لیے اس اخیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔